حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ درود پڑھیے خاندان سیدہ پہ بلندتر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تعداد کافی ہے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر جیو نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے یہ نعرہ ہماری پہچان ہے یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان ہماری نیتوں کی پہچان ہماری حیثیتوں کی پہچان ہماری ذہنیتوں کی پہچان ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان ہمارے والدین کے خون کی طہارت کی پہچان مل کے نعرہ حیدری ہمارے دیگر حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی عزاداران مظلوم کربلا تمام تعریفیں اس ذات وحدت کے لیے کہ جس نے زمانے تک روشنی ہدایت پہنچانے کے لیے جبین فلک پہ مہتاب محرم و سفر کو روشن کر دیا ہے اور درود و سلام اللہ کے ان عظیم بندوں پر بالخصوص اس شہنشاہ کربلا پر اس بادشاہ نینوا پر اس فرزند رسول خدا پر جگر گوشہ بطول پر فرزند حیدر کرار پر سالار قافلہ توحید پر سلام اس حسین پر کہ جو مقتل کو مکتب بنانے والا ہے جو ادب سن لیتے ہیں میرا ساتھ دیجئے گا سلام اس حسین پر جو مقتل کو مکتب بنانے والا ہے سلام اس حسین پر جو زخمی اسلام کا طبیب ہے جو نوکے سینہ کا خطیب ہے سلام اس حسین پر جو اپنے لہو سے عرض کربلا پر لا الہ لکھنے والا ہے سلام اس حسین پر جو اپنے رحلے دست پہ 6 مہینے کے قرآن کو لا کے یزیدیت کو نیست و نابود کرنے والا ہے سلام اس حسین پہ جو اپنے ہاتھ پہ نبیوں کی محنت کی لاج
رکھنے والا ہے۔ سلام اس حسین پہ جو خطیب ممبر سلونی کا بیٹا ہے، اس کے علم کا کیا کہنا جو باب علم کا بیٹا ہے، اس کے صبر کا کیا کہنا جو سید الصابرین کا بھی بابا ہے، اس کے سجدوں کا کیا کہنا جو سید الساجدین کا بھی بابا ہے، اس کے علم کا کیا کہنا جو باقر العلوم کا بھی دادا ہے، اس کی صداقت کا کیا کہنا جو جعفر صادق کا بھی پردادا ہے۔ ارے میرا سلام ہے وارث آدم پر، وارث نوح پر، وارث ابراہیم پر، وارث موسیٰ پر۔ ایسا وارث ہے موسیٰ کا کہ سارا سال عزاداری پہ بھونکنے والے وہ فرعون نما یزید جیسے ہی حسین کا چہلم آتا ہے سارے اس عزاداری کے دریا میں ڈوب جاتے ہیں، اس عزاداری کے دریا میں ڈوب جاتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے خدا کے قرآن کی سورہ رحمان کی ایک آیت پڑھی جو اللہ نے بار بار قرآن میں پڑھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمتیں کیا روٹی ہے؟ بھائی وہ تو اتنا عظیم خالق ہے، وہ دے کے جتلاتا تو نہیں۔ یہ کوئی ایسی نعمت ہے کہ جتلا رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی بار۔ جس طرح اللہ نے مصطفیٰ کو سیدہ دے کے جتلایا تھا، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ کیونکہ جب نعمت بڑی ہو پھر وہ جتلاتا ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ کیا آٹا ہے؟ نہیں۔ روٹی ہے؟ نہیں۔ گندم ہے؟ نہیں۔ یہ کون سی نعمت ہے جسے سورہ رحمان میں بار بار جتلا رہا ہے؟ دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ بھی دے تو جتلاتا ہے، ایک علی کی ولایت ہے، ایک حسین کا ماتم ہے۔ حسین کا ماتم ہے۔ اچھا یہ مزاج توحید ہے، اللہ جب بڑی بات کرے نا پھر نام نہیں لیتا۔ جیسے میری قوم کے جوان کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں لکھا، تو میں ان سے کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں علی کا نام کہاں نہیں لکھا؟ مثلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے حبیب اگر یہ تیری رسالت کو نہ مانے تو ان سے کہہ دے تیری رسالت کا میں گواہ ہوں اور وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ بھائی نام لے لیتا تو کیا ہو جاتا؟ یہ نام کیوں نہیں لیا؟ اس میں بھی ایک وجہ ہے۔ مثلا میں 1 لاکھ روپیہ اسلام آباد سے بھیجوں، کسی جوان کو بھیجوں، میں کہوں گا خوش آپ جائیے گا، وہاں علی نام کا بندہ ہوگا اسے دے دینا۔ اگر یہ بات سوشل میڈیا پہ آ گئی تو جتنے علی نام کے ہوں گے سارے آگے آ جائیں گے۔ اس محلے والے پریشان تو نہیں ہوگے؟ اگر میں کہوں نا بھائی نہ اس محلے میں جانا، فلاں گلی میں جانا، گھر کا یہ نمبر ہے، فلاں جا کے دے دینا، پھر اسی کو ملے گا جس کی طرف میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں علی کا نام نہیں لکھا۔ ممکن ہے کل کوئی باپ بیٹے کا نام علی رکھ دے اور کہہ دے یہ آیت میری شان میں، میرے بیٹے کی شان میں نازل ہوئی، لیکن نہیں، یہ مزاج توحید ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نام نہیں لیا کہ یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کون ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفس بیچ کے اس کی مرضی خریدتے ہیں۔
بتایا نہیں کہ یہ خریدار مرضات الہی کون ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو, مسکینوں کو, اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں. بتایا نہیں یہ کریم ابن کریم کون ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, نبی و آل نبی پہ درود پڑھو. مگر بتایا نہیں کہ آل نبی میں کون کون آتا ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بتایا نہیں صدیق اکبر کون ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. بتایا نہیں کہ عبد کو معبود سے ملانے والا یہ کون ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا, اپنے جیسا لاؤ. بتایا نہیں کہ یہ اپنے جیسا کون ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین پہ زلزلہ آیا کوئی انسان تھا جو ہاتھ رکھ کے کہتا تھا رک جا تجھے کیا ہو گیا. بتایا نہیں کہ ہاتھوں سے زلزلوں کو روکنے والا کون ہے. تو آؤ اس علاقے والوں یہ الگ بات ہے. جس آیت کا بھی ہم نے پردہ اٹھایا ہمیں علی نظر آیا. ہجرت کی رات نبی کے بستر پہ سونے والا علی نظر آیا. حالت رکوع میں زکات دینے والا علی نظر آیا. اللہ کی مرضیاں خریدنے والا علی نظر آیا. مباہلہ میں محمد جیسا بن کے آنے والا علی نظر آیا. تو مجھے کہنے دو مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی, جنت علی کی ملک ہے, کوثر پہ ہے علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جیو. بچنا بچنا علی سے ہے. یہ دو نعمتیں, ایک علی کی ولایت, ایک حسین کی عزاداری, اور ہر دور میں اسی کو بھونکنے والے بھی بڑے آئے. آج بھی دیکھ لیجئے کراچی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. میٹنگز ہوئیں کہ یہ جو اذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین, یہ دہشت گردی ہے. سنا آپ نے یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی. جن کے بڑوں سے میدانوں میں علی برداشت نہیں ہوتا تھا ان کے بچوں کو آذانوں میں علی برداشت نہیں ہوتا. بھلا اس میں دہشت گردی والی کیا بات ہے بھائی؟ علی کا نام دہشت گردی ہے. یاد رکھنا علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں ہے, بلکہ دہشت گردی کے منہ پہ تماچے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے, علی ولی اللہ ہماری جان ہے, علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ولایت سے رشتہ ایسا ہے جیسا پھول کا خوشبو سے ہوتا ہے. تم پھول کو پتے سے جدا تو کرو گے, تنے سے تو توڑو گے, پھول کی پتیاں پتیاں کرو گے, پتیاں کر کے ہوا میں بکھیر دو گے. آئے کوئی مائی کا لال خوشبو کو جدا کرے. بھائی پھول کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, خوشبو کو جدا نہیں کر سکتے. ہم نے یہ میسم تمار سے سیکھا ہے. زبانیں کٹوا دو, گردنیں کٹوا دو, جانے دے دو, مگر ولایت ہماری رگوں میں ایسے ہے سولی پہ چڑھ کے بھی علی علی کرنا نہیں چھوڑیں گے. علی علی کرنا نہیں چھوڑیں گے. جب بھی ہمارے بڑوں کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی حق کے خلاف کوئی آواز بلند ہو تو اس کا جواب دینے کے لیے حق کا زیادہ پرچار کرو. اگر تمہارے علاقے میں علم لگانے پہ پابندی ہے تو جتنے بھی شیعہ ہیں سارے علم لگائیں. اگر یا علی مدد کہنے پہ پابندی ہے سارے اپنے گھر کے باہر لکھیں یا علی مدد. اور اگر علی ولی اللہ لگانے پہ فتوے آ گئے تو اگر کوئی یہاں مؤذن بیٹھا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین
یا اشہد ان علی ولی اللہ کہتا ہے تو آج کے بعد سارے القاب علی کے پڑھا کرو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل. ان جاہلوں کو علی ولی اللہ پہ اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی خلیفہ بلا فصل پہ ہے. دیکھیے ہمارا برملا اعلان ہے، ہم شیعیان حیدر کرار کسی کی توہین کے قائل نہیں ہیں. ہم نہیں کرتے کسی کی توہین، کسی کا عقیدہ نہیں چھیڑتے، لیکن یاد رکھنا علی علی ہے. نبی کے بعد سب سے افضل کائنات میں گھرانہ اہل بیت کا ہے. یہ ہستیاں سردار ہیں، دنیا غلام ہے. ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. خلیفہ بلا فصل کہنا بھی ہمارا حق ہے، علی ولی اللہ پڑھنا بھی ہمارا حق ہے. اچھا اس میں دہشت گردی والی بات کیا ہے بھائی؟ اشہد ان امیر المومنین، اس میں دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کا امیر ہے، علی ایمان والوں کا پیر ہے. یہ جملہ ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کو ہضم نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. ماشاء اللہ. ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی، خداوند تیری جنت بڑی سستی نظر. صلوات پڑھیے بارے دیگر بابا سے. بسم اللہ بسم اللہ علیہ السلام. بس میں چھوڑ دیتا ہوں. بسم اللہ. جزاک اللہ. بہت ہی پیارا نام ملک پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا میرے بڑے بھائی، بہت ہی محبت کرنے والے جناب سردار وسیم عباس بلوچ سے تشریف لے آئے ہیں. بس اب آپ نے مجھے پتا انہیں دیکھنا ہے، توجہ رکھیے گا. بس میں بات سمیٹوں. ایک علی کی ولایت، ایک حسین کا ماتم. نہ علی کی ولایت ختم ہوگی نہ ماتم حسین رکے گا، کیونکہ حسین کا ماتم تیری میری وجہ سے نہیں ہے. اور یاد رکھنا، بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے جلدی بیٹھیے. یاد رکھنا کبھی بھی صاحب منبر بانی مجلس ہر عزادار کسی کے ذہن کی دہلیز پر یہ خیال کبھی بھی دستک نہ دے کہ ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے. ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا. ہم نہ تھے، عزاداری تھی. ہم ہیں، عزاداری ہے. ہم نہ ہوں گے، عزاداری ہوگی، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو. بلکہ میں جملہ بدل کے کہہ دوں، تم میرے ذاکر بن جاؤ، میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا. کربلا میں حسین ذاکر کبریا بنا، اب قیامت تک خدا ذاکر حسین ہے. ذاکر حسین ہے. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں. جو اس کا ذکر کرے گا ہر زبان پہ پھر وہ اس کا ذکر جاری کر دے گا. جیسا ذکر بطول کے لاڈلے نے کیا. بھائی ذکر کیا جاتا ہے، میں ذکر کر رہا ہوں، میری آواز نکل رہی ہے. آواز پھیپھڑوں سے نکلتی ہے، پھیپھڑے سینے میں ہوتے ہیں. سینہ کربلا میں تھا، سر نو کے نیزہ پہ تھا.
امام نے کٹے ہوئے سر ایسا اللہ اللہ کروا دیا، اللہ کا بھی وعدہ ہو گیا حسین تو نے دشمن کے ہجوم میں اللہ اللہ کروایا ہے، اب میرا بھی وعدہ ہے میں بھی ہر زبان پہ حسین حسین کرواؤں گا، حسین حسین کرواؤں گا۔ اور خدا کی قسم یہ ماتم حسین، یہ عزاداری، یہ مظلوم کربلا، یہ وعدہ ہے علی کی بیٹی کا۔ ہم مر تو جائیں گے مگر یہ وعدہ قیامت تک پورا ہوگا۔ یہ اتنے مجمع ان مجلسوں میں اور اتنے جلوسوں میں مجمع ہماری بارگاہیں کم پڑ رہی ہیں مگر عزاداروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اسی تنہائی کا نتیجہ ہے جو عصر عاشور کربلا کے بن میں زہرا کے لاڈلے نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی، اور آج اسی آواز استغاثہ پہ لبیک کہنے کے لیے سارے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ چہلوں میں امام قریب آ رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں لبیک یا حسین کی صدا آئے گی۔ تم بھول گئے ہو پچھلے سال کا چہلوں، تم نے فتوے شروع کر دیے حسین کی عزاداری پہ، یاد رکھنا پچھلے سال کا اگر بھول گئے ہو تو اس سال ایسا چہلم ہوگا، جو کربلا میں جا چکے ہیں ان پہ ہمارا سلام ہے، جو نہیں جا رہے ہم پاکستان کو کربلا بنائیں گے۔ ہر گلی سے حسینی جلوس نکلے گا، ہر بارگاہ سے ماتم ہوگا۔ اگر آپ میری اس بات کی تائید کرتے ہیں تو مل کے 5 مرتبہ کہیے لبیک یا حسین، جیو لبیک لبیک حیدری۔ یہ وعدہ علی کی بیٹی نے برسر دربار کیا تھا، جب تخت پہ کمینہ ملعون بیٹھا تھا، سامنے علی کی بیٹی کھڑی تھی۔ مجھے معاف کرنا مصائب نہیں، فضائل کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، بی بی کی فتح کا جملہ، فتح حسینیت کا جملہ۔ علی کی بیٹی کھڑی ہے، سامنے ملعون بیٹھا ہے، یہ بظاہر قائدن تھی مگر بابا کے لہجے میں ایسے گرجی، یہ مطمئن تھی وہ مضطرب تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا قائدن یہ ہے یا قائدی یہ ہے۔ سنیں گے جملہ بی بی کا، بی بی نے پہلا جملہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بابا علی کے لہجے میں فرمایا، یبنت طلقاء، او ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، فواللہ فقد قیدک وناسب جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، لیکن میں علی کی بیٹی برسر دربار یہ زبان دے کے جا رہی ہوں، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ، اب بھی زندہ ہے۔ بس اے اہل عزا، یہ چہلم غریب کی بہن کی سنت ہے، کوشش کرنا چہلم کے دن کوئی اپنے گھر میں نہ بیٹھے، شام سے رہا ہو کے علی کی اجڑی بیٹی بھائی کا چہلم منانے بھائی کے مقتل میں آنے والی ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ملعون یزید پہ، اس ظالم نے سید سجاد کو بلایا اور کہنے لگا، اے سید سجاد، میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ رہائی کا نام سنا، امام فرماتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا، اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ عاشق مصائب میرا مجمع، جب بی بی تک بات پہنچی نا، علی کی بیٹی نے فرمایا، سجاد اس ظالم سے کہہ دے میرے 3 مطالبے ہیں، پورے کر لے، میں شام سے چلی جاؤں گی۔ میرا پہلا مطالبہ ہے ایک گھر خالی کر کے دے، میں جی بھر کے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ عزادارو، یہ حسرت ہے فاطمہ کی بیٹی کی، گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو۔ دوسری میرا مطالبہ دوسرا یہ ہے، ایک رہنما ساتھ بھیج
جو ہمیں شام سے مدینے تک پہنچائے۔ میرا تیسرا مطالبہ ہے، میرے پیاروں کے سر مجھے دیے جائیں، ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے۔ یہ ظالم ملعون بول کے کہتا ہے 2 مطالبے تو پورے کر لوں گا، گھر بھی خالی ہو جائے گا، بشیر کو ساتھ بھیجوں گا، مگر لوٹا سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیری چادر کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا۔ 1-2 منٹ مجھے دے دو عزادارو۔ بعض روایات میں ملتا ہے کچھ سامان واپس کیے گئے، سب سے پہلے آئے ہیں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر۔ پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے۔ شام کا زندان، اجڑی علی کی بیٹیاں، پہلے سر آیا ہم شکل پیغمبر کا۔ اکبر کی ماں آگے بڑھی، چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، کہتی تھی واہ محمدہ۔ پھر ایک سر آیا قاسم نو شاہ کا، اب بی بی ام فروا نے ماتم کیا، عزادارو حسین غریب کا سر آیا، ہر بی بی نے ماتم کیا۔ آخر میں وہ سر آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا۔ یہ ام البنین کے لال کا سر تھا۔ اب ہر بی بی کا ہاتھ اپنے سر پہ آیا، کہتی تھی واہ حجاب۔ ایک جملہ، شہیدوں کے سر آئے، آخر میں 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے۔ اب کوئی ماں آگے نہیں بڑھی، ایک کونے سے آواز آئی، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ میں قربان علی کی بیٹی تیری وفا پہ۔ آواز آئی نہیں، میں زندہ ہوں، میں نے بھائی پہ صدقہ کر دیا ہے۔ پہلے سر آئے، آخری جملہ 1 منٹ ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ آخر میں ایک گٹھری لائی گئی۔ غیرت مندو جانتے ہو اس گٹھری میں کیا تھا؟ علی کی بیٹی آگے بڑھی، گٹھری کھولی، پہلی چادر نکالی، آواز آئی بھابی رباب آپ کی چادر آ گئی۔ دوسری چادر نکالی، بھابی ام فروا آپ کی چادر آ گئی۔ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں مجھے معاف